بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو اعمال دہو الارض بتانے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 ذوالقعدہ کی رات جو ہے وہ بھی بڑی عظیم رات ہے، 25 ذوالقعدہ کا دن بھی بڑا عظیم دن ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سال میں کتنے ہی دن ہیں جن کو اللہ نے اتنا شرف بخش دیا کہ ان دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں کو آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کو اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے کہ انسان خود سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک عظیم رات 25 ذوالقعدہ کی رات ہے، اور انہی دنوں میں سے ایک عظیم دن 25 ذوالقعدہ کا دن ہے۔ یقیناً جب ہم فضیلت آپ کو بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو 25 ذوالقعدہ کی رات کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دہو الارض کی رات ہے، اس میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین پانی پر بچھائے گی۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، یہاں تک کہ روایات کہتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں مصروف عبادت رہنا، بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی آپ عبادت اس رات میں کرتے ہیں تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حسن بن علی وشیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذوالقعدہ کی رات تھی کہ اپنے والد ماجد کے ہمراہ امام علی رضا علیہ السلام کے گھر گیا، ان کے دولت خانہ پہ گیا اور رات کا کھانا امام کے ساتھ تناول فرمایا۔ تو امام نے فرمایا آج کی رات ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، متولد ہوئے، اور زمین کو کعبہ کے نیچے بچھایا گیا۔ اور اگلی بڑی بات فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے تو وہ ایسا ہوگا کہ اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے۔ ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہی دن ہوگا کہ جب قائم آل محمد یعنی امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو ہے ان کا قیام جو ہے وہ اسی دن شروع ہوگا۔ تو 25 ذوالقعدہ کے دن کے اعمال جو ہے ان اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس دن کا روزہ، ایک روایت میں ہے کہ روزہ 70 سال کے روزے کی مانند ہے۔ یعنی 25 ذوالقعدہ کے دن روزہ رکھیں گے تو وہ 70 سال کے روزے کی مانند ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں تک کہ اس دن کے حوالے سے ایک اور بھی بات ہے کہ یہ سال بھر کے 49 دنوں میں سے ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ تو جو شخص اس دن روزہ رکھے تو اور اس کی رات میں عبادت کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ فرماتے ہیں 25 ذوالقعدہ کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان میں۔ یہ وہ دن ہے فرماتے ہیں کہ جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر و عبادت کے ساتھ جمع ہونے کا بہت بڑا اجر ہے۔ آج کے دن کا جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے آج کے دن کا غسل۔ اور آج کے دن کا غسل جو ہے یہ علماء فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ کریں گے، یعنی اس غسل کے بعد آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ روزہ ہے جو بتا چکا، روزہ رکھنا چاہیے، دوسرا عمل ہے۔ اور ذکر و عبادت یعنی جتنا آپ ذکر کر سکیں، درود پڑھ سکیں، قرآن کی آیات پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، جتنا قرآن پڑھ سکیں، جتنی عبادت کر سکیں، قضا نمازیں پڑھ سکیں، آج کے دن بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ غسل، روزہ اور ذکر و عبادت کے علاوہ 2 اعمال اور ہیں۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے کہ 2 رکعت نماز بوقت چاشت پڑھی جائے۔ 10-11 بجے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت اس کی بالکل سیم ہے کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، اگر اتنا بھی کہہ دیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس آپ پڑھیں گے۔ یعنی پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھیں گے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد یعنی نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے آپ نے یا مقیل الاثارات اقلنی اثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے ایک دعا کا پڑھنا جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ چونکہ یہ دعا تھوڑی طولانی ہے تو میں پڑھ نہیں رہا، سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، سکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب۔ آج کے دن امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا بھی مستحب اعمال میں سے ہے۔